ہیلو ایوری ون، ویلکم ٹو مائی چینل۔ ہماری آج کی کہانی ہے شرارتی لڑکی اور حافظ جن۔ ایک خوبصورت دیہات تھا جو سرسبز و شاداب میدانوں اور بلند بالا پہاڑوں سے گھرا ہوا تھا۔ اس دیہات کا نام گاؤں نگر تھا اور اس میں ایک شرارتی لڑکی رہتی تھی جس کا نام علیزے تھا۔ علیزے گاؤں کی سب سے شرارتی اور چلبلی لڑکی تھی جس کے بارے میں ہر کوئی بات کرتا تھا۔ وہ کسی بھی کام کو مذاق میں اڑا دیتی، کسی بھی قانون کو توڑ دیتی اور کسی بھی حد سے تجاوز کر جاتی۔ علیزہ کے والدین اپنی بیٹی کی عادتوں سے پریشان تھے، لیکن علیزے کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ علیزے کی شرارتوں کا کوئی حساب نہیں تھا۔ کبھی وہ گاؤں کے بچوں کو چڑھانے میں مشغول ہوتی، کبھی گاؤں کے بزرگوں کو ستاتی اور کبھی جانوروں کے ساتھ بھی ایسی شرارت کرتی کہ گاؤں والوں کے لیے ہنسنے اور غصے میں بھرنے کا موقع بن جاتا۔ علیزے کے پاس ایک لاجواب صلاحیت تھی کہ وہ ہر صورتحال کو مزاحیہ بنا دیتی تھی۔ اگر کوئی اسے روکنے کی کوشش کرتا تو وہ الٹا ان کی باتوں کا مذاق بنا کر ان کو خاموش کر دیتی تھی۔ ایک دن علیزے نے گاؤں کی بزرگ خاتون ختیجہ بی بی کے ساتھ ایک بڑی شرارت کی۔ ختیجہ بی بی اپنے باغ میں کام کر رہی تھی۔ علیزے نے اس کی بکریوں کو بھگا دیا اور پھر خود درخت کے پیچھے چھپ گئی۔ ختیجہ بی بی بکری کے پیچھے بھاگتی رہی اور علیزے اپنی ہنسی روکنے کی کوشش کرتی رہی۔ ختیجہ بی بی نے غصے میں آ کر علیزے، تمہاری یہ شرارتیں ایک دن تمہیں مشکل میں ڈال دیں گی، کبھی نہ کبھی تمہاری حرکتیں تمہیں نقصان پہنچائیں گی۔ علیزے نے ہنس کر جواب دیا، ارے ختیجہ بی بی، دنیا میں اتنی سنجیدگی سے زندگی گزارنے کی کیا ضرورت ہے، ذرا مزے بھی کر لیا کریں۔ گاؤں کے لوگ ایک قدیم کہانی سنایا کرتے تھے کہ گاؤں کے ارد گرد کے پہاڑوں میں ایک جن رہتا تھا جس کا نام حافظ جن تھا۔ وہ جن نہایت دیانتدار اور عبادت گزار تھا اور ہمیشہ انسانوں کی حفاظت کرتا تھا، مگر اس کی ایک شرط تھی کہ لوگ اس کی جگہ یعنی پہاڑوں کے دامن میں واقع غار کے قریب نہ جائیں۔ لوگ حافظ جن کا بہت احترام کرتے تھے، اس کے بارے میں سنجیدگی سے سوچتے تھے۔ علیزے کے لیے کہانی بھی ایک مذاق تھی۔ جب بھی کوئی اس جن کی بات کرتا، علیزے ہنسی میں اڑا دیتی اور کہتی، یہ سب کہانیوں کی باتیں ہیں، جن کہیں نہیں ہوتے۔ ایک دن علیزے کو نئی شرارت سوجی۔ اس نے سوچا کیوں نہ حافظ جن کی کہانی کو اپنی شرارت کا حصہ بنایا جائے۔ اس نے اپنے دوستوں کو اکٹھا کیا اور کہا، آؤ ہم سب پہاڑوں کے قریب چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا واقعی وہاں کوئی جن رہتا ہے یا نہیں۔ میں تو کہتی ہوں اگر کوئی جن ملا بھی تو ہم اسے بھگا دیں گے۔ دوستوں نے پہلے تو تھوڑا ہچکچاہٹ دکھائی، مگر علیزے کے مسلسل اصرار اور مزاحیہ باتوں نے انہیں بھی قائل کر لیا۔ علیزے اور اس کے دوست پہاڑ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب علیزے اور اس کے دوست پہاڑ کی طرف دامن میں پہنچے تو انہیں وہاں ایک بڑا اور بہت پراسرار غار نظر آیا۔ غار کے ارد گرد اندھیرا اور خاموشی تھی اور اس کی ہوا میں ایک عجیب سی سنسنی تھی۔ دوستوں نے ڈر کر علیزے سے کہا، یہ جگہ واقعی خوفناک لگ رہی ہے، ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ مگر علیزے نے ہنس کر کہا، ڈرپوک مت بنو، یہ تو بس ایک غار ہے، یہاں کچھ نہیں ہونے والا، آؤ میں اندر جا کر دیکھتی ہوں۔ اور یہ کہتے ہی علیزے غار کے اندر چلی گئی۔ غار کے اندر اندھیرا تھا۔ علیزے نے جیسے ہی قدم آگے بڑھایا، اسے کچھ عجیب و غریب آواز سنائی دی، لیکن ایک لمحے کے لیے علیزے کو بھی ڈر محسوس ہوا، مگر اس نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور آگے بڑھتی گئی۔ چند قدم آگے بڑھنے کے بعد علیزے کو غار میں ایک روشنی نظر آئی جو آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ روشنی جیسے جیسے قریب آتی گئی، ایک بلند اور خوفناک آواز گونجی، کون ہے جو میری حدود میں آیا ہے؟ علیزے کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، مگر وہ اپنی شرارت کی جوش میں بولی، میں وہ ہوں علیزے، اس گاؤں کی سب سے شرارتی لڑکی۔ میں سننے میں آیا ہے کہ یہاں کوئی جن رہتا ہے، اگر تم وہ جن ہو تو سامنے آؤ۔ اچانک روشنی اور بڑھ گئی۔ علیزے کے سامنے ایک بڑا، لمبا اور خوفناک جن نمودار ہوا۔ وہ جن حافظ جن تھا جو نہایت غصے میں نظر آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شعلے تھے اور چہرے پر سختی۔ حافظ جن نے کہا، تم جانتی ہو کہ تم نے کیا کیا ہے؟ تم نے میری حدود میں قدم رکھا ہے جہاں کوئی انسان آنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری یہ حرکت تمہیں کس مشکل میں ڈال سکتی ہے؟ علیزے کی شرارت اور ہنسی کہیں غائب ہو گئی۔ وہ خوف زدہ ہو کر جن کے سامنے کھڑی تھی، لیکن اس نے ہار نہ مانی۔
اور میں بس مذاق کر رہی تھی، مجھے معاف کر دو۔ حافظ جن نے گہری سانس لی اور کہا، معافی تمہیں تب ملے گی جب تم اپنے کیے کا خسارہ بھگتو گی۔ تم نے لوگوں کی باتوں کا مذاق بنایا اور اپنی شرارتوں سے دوسروں کو نقصان پہنچایا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تم سیکھو زندگی میں مذاق اور سنجیدگی کا فرق کیا ہے۔ حافظ جن نے علیزے کو ایک آزمائش میں ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے کہا، میں تمہیں 3 کام دوں گا، اگر تم نے یہ کام دیانتداری اور محنت سے پورے کیے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا اور تمہیں واپس گاؤں چلے جانے کو کہوں گا، لیکن اگر تم ناکام ہو گئی تو تم ہمیشہ کے لیے اس غار میں قید رہو گی۔ علیزے کانپنے لگی اور پوچھا، کیا کام؟ حافظ جن نے کہا، پہلا کام یہ ہے کہ تمہیں اس پہاڑ کے نیچے جا کر ایک خشک درخت کو پانی دینا ہوگا اور اسے دوبارہ زندہ کرنا ہوگا۔ دوسرا کام یہ ہے کہ تمہیں گاؤں کے سب سے پرانے کنویں کو صاف کرنا ہوگا جو کئی سالوں سے خشک ہے، اور تیسرا کام یہ کہ تمہیں گاؤں کے تمام بزرگوں سے معافی مانگنی ہوگی جن کو تم نے اپنی شرارتوں سے ستایا ہے۔ پہلی آزمائش، خشک درخت کو زندہ کرنا۔ علیزے نے پہلا کام شروع کیا اور پہاڑ کے نیچے ایک خشک درخت کے پاس پہنچی۔ وہ درخت سوکھا ہوا تھا اور اس کی شاخیں بالکل مردہ لگ رہی تھیں۔ علیزے نے ادھر ادھر دیکھا لیکن کوئی پانی نظر نہیں آیا۔ اسے سوچنے میں کچھ دیر لگی، پھر اس نے غار کے قریب موجود ایک چشمے سے پانی لینے کا فیصلہ کیا۔ وہ چشمے سے پانی بھر کر درخت کے پاس آئی اور اس کی جڑوں میں پانی ڈالنا شروع کیا۔ کئی بار پانی ڈالنے کے بعد درخت کی شاخیں تھوڑی سی نرم ہوئیں اور پھر کچھ دیر بعد درخت پر ہلکے سرسبز پتے نمودار ہونے لگے۔ علیزہ حیرت میں پڑ گئی، اس کا کام واقعی کارگر ہو رہا ہے۔ دوسری آزمائش، کنویں کو صاف کرنا۔ دوسرا کام علیزے کے لیے زیادہ مشکل تھا۔ گاؤں کا سب سے پرانا کنواں جو سالوں سے خشک تھا، اسے صاف کرنا تھا۔ وہ کنویں کے قریب پہنچی اور اندر جھانک کر دیکھا تو کنواں مکمل طور پر مٹی اور کچرے سے بھرا ہوا تھا۔ علیزہ نے ہمت جمع کی اور صفائی شروع کر دی۔ یہ کام نہایت تھکا دینے والا تھا، مگر علیزے نے بغیر رکے کام جاری رکھا۔ کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد جب کنواں صاف ہوا تو پانی کی ایک باریک دھار نکلنے لگی۔ علیزے نے اس پانی کو دیکھ کر سکھ کا سانس لیا۔ تیسری آزمائش، معافی مانگنا۔ سب سے مشکل کام علیزے کے لیے یہ تھا کہ وہ گاؤں کے تمام بزرگوں سے معافی مانگے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ سب اس سے ناراض ہیں۔ علیزے کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو چکا تھا اور اب وہ دل سے سب سے معافی مانگنا چاہتی تھی۔ وہ ایک ایک کر کے گاؤں کے تمام بزرگوں کے پاس گئی اور سب سے معافی مانگ گئی۔ پہلے تو بزرگ حیران ہو گئے، علیزے جیسی شرارتی لڑکی کیسے معافی مانگ رہی ہے، مگر جب انہوں نے اس کی سنجیدگی دیکھی تو انہوں نے دل سے اسے معاف کر دیا۔ جب علیزے نے تینوں کام پورے کر لیے تو وہ دوبارہ حافظ جن کے سامنے حاضر ہوئی، جن نے اسے دیکھا اور کہا، تم نے اپنی آزمائش کامیابی سے مکمل کی۔ اب تمہیں سمجھ آ گئی ہے کہ زندگی میں ذمہ داری اور محنت کتنی ضروری ہے۔ میں تمہیں معاف کرتا ہوں اور تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ حافظ جن نے علیزے کو گاؤں واپس جانے دیا اور علیزے نے وعدہ کیا کہ وہ اب کوئی شرارت نہیں کرے گی بلکہ اپنی زندگی کو سنجیدگی سے لے گی اور دوسروں کی مدد کرے گی۔ علیزے نے گاؤں واپس آ کر اپنی زندگی کو بدل دیا اور وہ اب گاؤں کی سب سے ذمہ دار اور مددگار لڑکی بن گئی تھی۔ گاؤں کے لوگ اس کی بدلاؤ کو دیکھ کر حیران تھے اور خوش بھی تھے۔ شرارت کرنے والی علیزے اب ایک سنجیدہ اور مہربان لڑکی بن گئی ہے۔ اس طرح حافظ جن کی دی گئی آزمائشوں نے علیزے کو بہترین انسان بنا دیا اور گاؤں والے اس کی تعریف کرتے رہے۔ یہ کہانی ہمیں سبق دیتی ہے، زندگی میں شرارت اور تفریح کے ساتھ ساتھ ذمہ داری اور محنت کا بھی ایک اہم مقام ہوتا ہے۔ ہر عمل کے پیچھے سوچ اور سنجیدگی کا ہونا ضروری ہے تاکہ ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں اور دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند بن سکیں۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیوز۔